الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضة او کما قال علیہ الصلاة والسلام. یہ ہماری چوتھی نشست ہے تجارت کے بنیادی احکام اور مسائل کے سیکھنے سے متعلق جو گفتگو چل رہی ہے اس کی یہ چوتھی آج ہماری نشست ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. رزق حلال طلب کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے مناسب راستہ اختیار کرنا، اس کے لیے جائز ذرائع اور وسائل بروئے کار لانا، یہ فرض ہے. شریعت نے جہاں ہمیں عقائد سے لے کر معاشرت تک جن جن احکام کی ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہر حکم اعتدال پر مبنی ہے. اس میں افراط اور تفریط نہیں. عقائد ہو، عبادات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، اسی طرح معاملات ہو، تجارت ہو، بیلنس، نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ، درمیانی جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے، طلب حلال اور رزق حلال کے کئی درجے ہیں. ایک درجہ تو اس کا ہے فرض. فرض کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہے. وہ فرض درجہ کیا ہے؟ وہ فرض درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نان نفقہ، معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسے کوشش کرنی چاہیے اور حد درجے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جائز وسائل اختیار کرنے چاہیے، اور اس نیت سے رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، مجھے کسی کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے، مجھے کسی کے سامنے اپنی حاجت نہ رکھنی پڑے. یہ درجہ فرض ہے. فرض جس طرح نماز فرض ہے، اسی طریقے سے رزق حلال طلب کرنا کہ میں اپنی ضرورتوں کو صحیح طریقے سے، جائز اور حلال طریقے سے میں پوری کر لوں، یہ فرض کے درجے میں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر حقوق عائد کیے میں ان کا حق ادا کروں. اب ایک آدمی اگر چھڑا ہے، غیر شادی شدہ، ظاہر ہے اپنا حق ہے، اپنے ماں باپ کا حق ہے، بیوی تو ہے نہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کا حق ہے. شادی ہو جاتی ہے، اس کے حقوق، اس کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اب فیملی، اب بیوی، پھر کل بچے ہو گئے، ان کا نان نفقہ، ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ فرض کے درجے میں. دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی زیادہ محنت کر رہا ہے، زیادہ مشقت اٹھا رہا ہے، زیادہ تکلیفیں جھیل رہا ہے، اور مقصد جو ہے وہ دولت کو بڑھانا ہے، دولت بڑھانی ہے، پیسے بڑھانے ہیں. یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن شریعت اس سے منع بھی نہیں کرتی، لیکن ایک شرط کے ساتھ.
بات جو ہے وہ اچھی طرح پوری سمجھ لینی چاہیے. اگر ایک آدمی کی جائز ضرورت، جائز سمجھ رہے ہیں نا، ایک آدمی کی جائز ضرورت اگر پوری ہو رہی ہے، جس سے اس کا، اس کی بیوی بچوں کا، اس کے ماں باپ کا گزران اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن یہ اور زیادہ محنت کر رہا ہے، اور زیادہ کام کر رہا ہے، اپنی تجارت کو اور زیادہ فروغ دے رہا ہے، اور معاشی جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ اس کو اختیار کر رہا ہے، تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی، شریعت اس سے روکتی نہیں، صرف ایک شرط اگر ہو، اور وہ شرط یہ ہے کہ زیادہ تجارت میں مصروف رہنے سے اللہ تعالیٰ کا حق کہیں ضائع نہ ہو جائے، بیوی بچوں کا حق تلف نہ ہو جائے. یہ شریعت نے جن جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ عائد کیے ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو، تو شریعت کہتی کہ یہ صورت بھی صحیح ہے، اس صورت کو اختیار کرنا بھی جائز ہے. مثلا اب ایک آدمی ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، اب وہ دوسری مشین لگا لی، تیسرا کام کس نے بتایا کہ یار یہ والا کام کر لو، یہ بڑا اچھا کام ہے، اس میں نفع ٹھیک ٹھاک ملتا ہے، اسے وہ بھی شروع کر دیا. چوتھا کام کسی نے بتایا، اس کو بھی شروع کر لیا. شریعت منع نہیں کرتی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو اللہ کا حق عائد ہوتا ہے اور بیوی بچوں کا جو حق عائد ہوتا ہے ان کی حق تلفی نہ ہو. اب آدمی اتنا مشغول ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو نماز تک پڑھنے کی فرصت نہ ملے. آج ایک ملک میں، کل دوسرے ملک میں، پرسوں تیسرے ملک میں، یہاں بیوی بچے وہ بیچارے مارے مارے کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری پلاننگ تو ابھی بہت بڑی پلاننگ ہے، ابھی تو میرا جو ہدف ہے وہ ابھی پورا ہو ہی نہیں ہے. تو اس سے جہاں بیوی بچوں کے حقوق تلف ہو رہے ہوں، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اب تم اس راستے سے، اعتدال کا جو راستہ تھا اس سے تم آگے بڑھ گئے ہو، اب یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ایک بات تو ذہن میں یہ رہنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، حضرات صحابہ میں موجود تھے، ایک نوجوان صحت مند خوبصورت کڑیل جوان وہ سامنے سے گزرا. تو صحابہ نے جب اس آدمی کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آدمی کیسا خوبصورت، کتنا طاقتور اور کتنا لئیم شہین مضبوط اعصاب کا یہ مالک ہے، اگر یہ اپنی صلاحیت دین کے کام پر لگا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. اگر یہ اپنی صلاحیت دین کے کام پر لگا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا کہ اگر یہ آدمی حلال روزگار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، حلال رزق کی طلب کے لیے کوششیں کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، خاک چھان رہا ہے، فرمایا کہ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں. پھر فرمایا اگر یہ شخص اپنے ماں باپ کے رزق کے لیے اور روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، جائز ذرائع اختیار کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ آدمی بھی اللہ کے راستے میں، اس وقت بھی یہ شخص اللہ کے راستے میں. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر یہ شخص اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اور جن لوگوں کا نان نفقہ شریعت نے اس کے ذمہ واجب کیا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور یہ محنت کر رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو بھی یہ آدمی اللہ کے راستے میں ہے. کیسی کیسی فضیلتیں ہیں، کیسا کیسا اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. پھر آخری بات فرمائی کہ اگر یہ صحت مند آدمی اپنی جوانی کو اور اپنی صحت کو اس لیے صرف کر رہا ہے تاکہ میں مال زیادہ سے زیادہ جمع کر کر لوگوں میں اپنی برتری دکھاؤں. جیسے بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے نا شو مارنے کی، دوسرے کو پیچھا کرنے، حالانکہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے ایویں اندر سے خالی ہوتے ہیں، بس وہ دیسی گھی سے ہونٹوں کو گیلا کر لیا، اگلا آدمی سمجھتے کہ پتہ نہیں کیا کھا کر آ رہا ہے، حالانکہ کھایا ہوا کچھ نہیں، پاپے کھا کر آ رہا ہے.
تو بسا اوقات جو ہے وہ دوسروں پر بھرم مارنا ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ تو کوئی توپ چیز ہے، کوئی بہت بڑی چیز ہے. تو اگر آدمی ان فخر و مباحات کے لیے، لوگوں میں شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے اگر یہ سارے کے سارے کام کر رہا ہے اور اپنی صلاحیت لگا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. اب یہ اللہ کے راستے میں نہیں، اب یہ شیطان کے راستے میں. اب اللہ تعالیٰ کی جو نصرت اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، وہ نصرت اور مدد اس سے ہٹ جائے گی. اسی طریقے سے دوسری بات جو مجھے آج عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی جو بھی کام کر رہا ہے، جائز کام کر رہا ہے، وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اس پر اجر ہے، ثواب ہے. بار بار یہ باتیں مختلف انداز سے دہرائی جا رہی ہیں اور یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ جتنا مل رہا ہے بس وہ کافی ہو، نہیں، وہ رزق ہمارا برکت والا بن جائے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں چند چیزیں اس سلسلے میں تلقین فرمائی ہیں اور چند چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. اس کو ذہن میں رکھ لیں اور آسان آسان سی باتیں اس پر اگر عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا فائدہ اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی دکان پر جائے، تجارت کے لیے جائے، تو سورہ مائدہ کی آخر کی آیت ہے، مجھے آیت نمبر نہیں معلوم، میں بتا دوں گا دیکھ کر، آخری صفحہ سورہ مائدہ کا، وہاں آیت ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. فرمائے کہ 7 دفعہ اس آیت کو پڑھ لے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے. آسان سی آیت ہے، 2 لائنیں. 7 مرتبہ اگر اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے اور اللہ اس کو برکت والا رزق عطا فرما دیں گے. حدیث میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں کے مجھ پر اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں کہ میں زندگی سے پریشان اور عاجز آ گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم وہ کلمات اور فرشتوں کی وہ تسبیح کہ جس تسبیح کی برکت سے اللہ پوری مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اس سے کیوں غافل ہو؟ کیا کہا کہ تم وہ کلمات اور وہ تسبیح، جس تسبیح کی برکت سے، جن کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اس سے تم کیوں غافل؟ وہ پڑھا کرو. اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں، ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ درس میں بتا چکا ہوں. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ آدمی تسبیح پڑھ سکتا ہے جو فجر کی نماز کا عادی ہو. جو فجر کی نماز کا عادی ہو وہ پڑھ سکتا ہے. اب جس آدمی کی صبح ہی اللہ نہ کرے 10 بجے 11 بجے ہو رہی، وہ کیا پڑھے گا؟ تو فرمایا کہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں. آسان سے جملہ ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کی زبان پر آسانی سے آ سکے. آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیں، شرما رہے ہیں میرا خیال. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. آسان سے جملہ ہے، 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے، تم نماز کے وقت کے علاوہ یہ بے وقت یہاں مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں مالی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ ہو چکا ہوں، بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں جاؤں، میں آ کر مسجد میں میں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دعا کیوں نہیں مانگتے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے اوپر لوگوں کا اتنا قرض ہو چکا ہے، اتنا قرض ہو چکا ہے کہ میرے اس قرض کے اتارنے کی سکت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم وہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اگر تم دل سے اور یقین سے اس دعا کو پڑھ لو تو پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا، اللہ ان کلمات کی برکت سے وہ قرضہ تمہارا اتروا دیں گے۔ پھر آپ نے وہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ آپ نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی تلقین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی ہے، اس لیے ان دعاؤں کو اور ان کلمات کو اور ان تسبیحات کو ہمیں اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، میں نے پچھلی نشست میں شاید آپ کو یاد ہوگا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کسی نے اسے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے کاروباری اور اتنے بڑے تاجر آپ کیسے بن گئے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو میں نے 3 باتیں عرض کی تھی، یاد ہے کسی کو؟ فرمائیے۔ جی، پہلے نمبر پر یہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تھوڑا سا نفع مجھے مل جائے میں اس پر قناعت کر لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی حرص و لالچ نہیں ہے۔ جی، دوسرا، میں کسی سے قرض نہیں لیتا، نہ قرض لیتا ہوں اور نہ دیتا ہوں، اور میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ہماری پوری معیشت و تجارت اس وقت جو چل رہی ہے وہ قرضے پر چل رہی ہے، بڑے بڑے کاروباری حضرات وہ بغیر قرض کے کام ہی نہیں کرتے۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے، میں اب اسی بات کو آگے میں بڑھا رہا ہوں، یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ تجارت میں اور کاروبار میں حتی الامکان قرض سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جتنی آپ کی گنجائش ہے، جتنی آپ کی لمٹ ہے، جتنی آپ کی چادر ہے، آپ اتنا کام کریں۔ بہت بڑے بڑے خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کسی سے پیسے لے رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے یہاں عربی میں ایک مقولہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، القرض مقراض المحبہ، یہ قرض جو ہے وہ یہ محبت کی قینچی ہے، قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے، کہ جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو آہستہ آہستہ محبت ختم ہو جاتی ہے، محبت تو حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی سے قرض نہ لے۔ اچھا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، بس اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو قرض لینے کی اگر ضرورت پڑے تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ قرض ادا کرنے کی اولین نیت ہو، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں، بشرطے کہ آدمی کی نیت میں فتور نہ ہو۔ اور یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے ضرورت کے موقع پر، بہت زیادہ مجبوری تھی آپ نے لے لیا، اور اللہ گواہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ جیسے ہی میرے پاس انتظام ہوگا میں فوری طور پر ادا کروں گا، چاہے جیسے تیسے میرا گزر ہو میں وہ برداشت کر لوں گا، لیکن دوسرے کا قرض جو ہے وہ میں ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے راستہ نکالتے ہیں، غیب سے۔ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تورات میں یہ بات لکھی ہے، یعنی پچھلے صحیفوں میں اور پچھلی کتابوں میں تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آدمی تجارت میں قرض اگر نہ لے، لوگوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق سے پیش آئے اور نرمی کا اگر مظاہرہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی برکت دیتے ہیں، اس کے مال میں بھی برکت دیتے ہیں، اور اس کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر کرتے ہیں۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی من سرہ ان یبسط لہ رزقا فلیصل رحمہ، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی تمنا رکھتا ہے اور اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دے، اس کے رزق کو وسیع کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ہمارے ہاں ویسے عام طور پر دکاندار حضرات جو ہیں وہ جب کسٹمر کو اپنی طرف لینا ہوتا ہے تو خوش اخلاقی تو دکھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ خوش اخلاقی نہیں دکھائیں گے تو کوئی دکان پر آئے گا نہیں، لیکن یہ خوش اخلاقی اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ کسٹمر آپ کو آپ کا سامان کسی بھی وجہ سے واپس کرنے آتا ہے۔ جب وہ واپس کرنے آتا ہے تو پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا چہرہ، ہمارے چہرے کی یہ ماتھے کی شکل، یہ بس اوقات آدمی کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ میں کسی دوسری دکان میں تو نہیں پہنچ گیا، اس لیے کہ جب میں لینے کے لیے آیا تھا تو یہ آدمی اتنا ہنس کر بات کر رہا تھا، اتنا مسکرا کر بات کر رہا تھا اور ایسی سی باتیں کر رہا تھا، ایسی سی باتیں کر رہا تھا کہ میں مجبور ہو گیا اس سے سودا خریدنے پر، اور اب اگر اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا تو وہ سیدھے منہ بات کرنے کے لیے، وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ خوش اخلاقی کے ساتھ آدمی کو پیش آنا چاہیے، اور اگر کسی آدمی نے آپ کا سودا اور آپ کا سامان کسی بھی وجہ سے واپس کر رہا ہے تو آپ اسی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں جس خوش اخلاقی سے آپ نے سامان اس کو بیچا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بیچتے وقت تو آپ کا ایک چہرہ اور اب واپسی کرتے وقت آپ کا دوسرا چہرہ، یہ طریقہ سے۔ تو بہرحال حتی الامکان جو ہے وہ قرض سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور یہ روایت بھی آپ کو معلوم ہے اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، جو آدمی دین کا تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر آپ نے کسی کا قرض لے لیا اور اس کو ادا نہیں کیا اور نہ ادا کرنے کی نیت تھی، تو جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی تجہیز، تکفین، تدفین کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے جو شریعت نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قرضہ، جو لوگوں سے پیسے لیے ہیں ان کا قرضہ چکایا جائے، مفتی صاحب ایسے ہی ان کا قرضہ اتارا جائے، پھر اس کے بعد اگر کچھ مال بچتا ہے تو پھر وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور حدیث میں اس آدمی کے لیے سخت وعید بیان فرمائی کہ جس نے لوگوں سے مال لیا، لوگوں سے قرضہ لیا، پھر نہ قرضہ زندگی میں اتارا، نہ اس قرضے کی اس نے وصیت کی، اور نہ اس نے زندگی میں اتنا مال چھوڑا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا قرضہ ادا ہو سکے، اس کے لیے حدیث میں ایسے آدمی کے لیے سخت وعید ہے۔ اب وہ بیچارہ جو دینے والا تھا وہ تو رول گیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جلد ثانی کتاب الکفالہ میں اس روایت کو ذکر فرمایا۔ بخاری جلد ثانی کتاب الکفالہ، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا۔ ایک آدمی تھا، دکاندار تھا، کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا۔ اب ہر طرح کے کسٹمر آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو جب فرشتہ آیا اس کی جان نکال لی، اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں بھائی کوئی نیک کام بھی کیا ہے؟ اسے دکانداری کرتا رہا۔
اس نے کہا کہ یا اللہ جو بھی کام کیے بس وہ تو آپ کے سامنے کتنے نیک کام کیے کتنے نہیں کیے، آپ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، یہاں البتہ ایک بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں، ایک بات ہے میں جو کہہ سکتا ہوں، وہ کیا؟ کہا کہ جب کوئی آدمی آتا تھا میرے پاس سودا لینے کے لیے، یہ سن لیں سارے دکان والے، جب کوئی آدمی میرے پاس آتا تھا سودا لینے کے لیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، یہ کم ہوتے تو میں دے دیتا تھا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والا آدمی اتنا مجبور ہوتا تھا وہ پیسے دینے کے قابل بھی نہیں ہوتا تھا تو میں مفت میں دے دیتا تھا، چل جا تیرا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو میرے بندوں کے ساتھ اس طرح کا نرمی کا برتاؤ کرتا تھا؟ فرمایا کہ میں اللہ اس سے زیادہ نرمی کا میں مستحق ہوں کہ میں آج تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ جب تو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا تو آج میں تیرے گناہوں کو اور تیری لغزشوں کو اور کوتاہیوں کو معاف کر کر میں تجھے جنت میں داخل کروں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ تقاضا کرنے میں زیادہ بولے نہیں بول رہے، تقاضا کرنے میں زیادہ تو تڑا گلم گلوچ تیری ڈیش اور تیری ڈیش یہ چیزیں ہوں۔ اسی لیے حدیث میں ایک جملہ ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى، فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جب وہ کسی سے لیتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اور جب کوئی چیز دیتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اور جب اپنا کوئی قرضے کا تقاضا کسی سے کرتا ہے تو سختی سے پیش نہیں آتا، سختی سے پیش نہیں آتا، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت کا جو اصول ہے ہمیں اس اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور معاملہ جس میں عام طور پر ہمارے ہاں رواج ہے کہ بسا اوقات آدمی اپنے سامان کو، اب سامان تو نکل نہیں رہا، سامان جو ہے وہ بک نہیں رہا، اب وہ جو سامان اس نے رکھا وہ 10 دکان والوں نے سامان وہ بھی رکھا ہے، کیلا یہ بھی بیچ رہا ہے، کیلا وہ بھی بیچ رہا ہے، کینو وہ بھی بیچ رہا ہے، سب بیچ رہے ہیں۔ اب یہ آدمی جو ہے اپنا سامان بیچنے کے لیے قسمیں کھا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم اس کوالٹی کا مال تو پوری مارکیٹ میں نہیں ہے، اور یہ کمپنی، یہ جو میرے پاس جو مال ہے اور میں جس کمپنی کو، اگرچہ وہ کمپنی بندی ہو گئی، فراڈیت ہے ایک نمبر کا، لیکن یہ باور کرانے کے لیے کسٹمر کے ذہن میں یہ بات اور یہ بات دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ جس کوالٹی اور جس معیار کا میں مال دے رہا ہوں آپ کو، اس مارکیٹ میں یہ مال آپ کو اس قیمت پر دے گی، اور اس کے لیے قسمیں بھی کھا رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، اور وہ قسم کھا کر سامنے والے کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ باجی میں آپ کو خیر خواہی کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ لے لیں، آج آپ کا فائدہ ہے، یہ لے لیں آپ کا فائدہ ہے، یہ چیز اتنے پیسوں میں اس قیمت میں کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہا حدیث میں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی ہے جو قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچ رہا ہے، فرمایا کہ قسم کھا کر سامان تو بک جائے گا، اللہ تعالیٰ برکت کو ختم فرما دیں گے۔ ہے بات یہ 100% بات یہ، چیز بک جائے گی، پیسہ ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ اور اصل مسئلہ جو ہے وہ میں نے پچھلی نشستوں میں بھی میں نے ایک بات ذکر کی تھی، مسئلہ جو ہے وہ کثرت کا نہیں ہے، مسئلہ برکت کا ہے۔ بہت سارا مال ہو لیکن اللہ نہ کرے وہ بیماریوں کو لے کر آئے، وہ تباہی و بربادی کو لے کر آئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا مال ہو، اللہ برکت دے دے، سکون والی زندگی انسان کو نصیب ہو جائے، رات کو سوئے تو بغیر گولی کھائے اسے نیند آ جائے، کوئی اس کے دروازے پر دستک نہ دے، کوئی اس کا گلا نہ پکڑے، گریبان نہ پکڑے، کوئی اپنے پیسوں کا تقاضا نہ کرے، برکت والا رزق مل جائے، حلال طریقے سے مل جائے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ انعام۔ بس ایک دو باتیں کر کر میں ختم کروں، بیچارے مفتی صاحب بھی آئے ہوئے، اب آپ ان سے سوال جواب کر لیے، ایک دو بات کر کر میں بات، حضرت وقت ہے
اچھا جی، اب کاروبار میں جو برکت ہے اس کے تو میں نے بہت سارے اسباب آپ کے سامنے ذکر کر دیے کہ بھائی اس وقت یہ پڑھنا چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، شریعت کے جو موٹے موٹے اصول ہیں ان موٹے موٹے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں فجر کی نماز کے بعد سو رہی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے ان کو پاؤں سے ذرا سی حرکت دی اور فرمایا کہ فاطمہ اٹھو، اور پھر فرمایا، جملہ ذرا سا غور سے سنیے گا، پھر فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر، کب سے؟ صبح صادق سے لے کر، اب صبح صادق کتنے بجے ہو رہی ہے آج کل؟ آج کل تقریباً 5:55 پر ہو رہی ہے، تقریباً یہ 2-4 منٹ آگے پیچھے ہوگا ٹائم۔ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں لوگوں کو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی آدمی کو سونا ہے تو سورج نکلنے کے بعد اشراق پڑھ کر پھر سو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وقت تو دعاؤں کا ہے، یہ وقت تو اللہ سے مانگنے کا ہے، یہ وقت تو توبہ اور استغفار کا ہے، یہ وقت تو تلاوت کا اور ذکر اور اذکار کا ہے، یہ وقت تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ اس وقت میں سو جاتے ہیں وہ رزق کی برکتوں سے اور رزق کی وسعتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے تو نماز تو پہلے نمبر پر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ یہ تو بات بار بار میں بتا رہا ہوں، نماز تو پہلے درجے پر ہے، پہلے نمبر پر ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کے بعد قرآن کی تلاوت، اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام، اس کے بعد اشراق، یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر اب آپ جو ہے ٹھیک ہے دکان آپ 9 بجے نہیں کھول سکتے، بعض مارکیٹیں ایسی ہوتی ہیں جو 1 بجے کھلتی ہیں، بعض مارکیٹیں ہوتی ہیں 12 بجے کھلتی ہیں، پہلے کھول لے تو لوٹ لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ سوئے نہیں، اس وقت آپ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس وقت آپ دعاؤں میں مصروف رہیں، اس وقت ذکر اور اذکار اور تسبیحات کا معمول آپ پورا کر لیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالیں گے، اللہ رزق میں برکت ڈالیں گے۔ تو صبح صادق سے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے اگر آدمی سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اب کوئی بات آپ کو پوچھنی ہے، کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، مفتی صاحب تشریف لائیں، ان کو ہم نے باقاعدہ بلایا ہے تو آپ حضرت سے پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جی یہ سوال کیا ہے کہ منافع کی کوئی حد مقرر ہے یا نہیں؟ تو شرعاً منافع کی کوئی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ وہ چیز اس بازار میں عموماً کتنے نفع پر بکتی ہے، تو ایک تاجر کا اخلاقی فریضہ بھی یہی ہے کہ وہ اتنا ہی نفع لے جتنا وہ بازار کا اور مارکیٹ کا عرف اور ریشو ہو، اس سے بہت زیادہ نفع لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جی یہ محترم نے سوال کیا ہے کہ کوئی چیز اگر خریدیں
اور یہ کہا جاتا ہے عموماً کہ وہ جب تک آپ کی ملکیت میں منتقل نہ ہو اس وقت وہ آگے فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کے بارے میں گزشتہ نشست میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ دو قسم کی چیز ہوتی ہے. ایک چیز وہ ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتی، آپ اس کو نقل نہیں کر سکتے، اس کو منتقل نہیں کر سکتے، اور مثلا زمین، پلاٹ، مکان وغیرہ. دوسری وہ چیز ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے. تو جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، غلہ، اناج، کپڑا، وہ جب تک آپ کی ملکیت میں منتقل نہ ہو اس کو آگے فروخت کرنا ناجائز ہے. البتہ ملکیت میں لے کر اور قبضہ جب تک نہ لے اس وقت تک تو ناجائز ہے، لیکن قبضہ حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو حصی طور پر اٹھا کے اپنے گھر یا دکان تک بھی لائیں، بلکہ اتنا کافی ہے کہ یہ فرق واضح ہو جائے کہ اس صورت میں اگر یہ مال ضائع ہوا تو کس کا شمار ہوگا. اگر لینے والے کا شمار ہوگا اس کا مطلب ہے کہ لینے والے کی ملکیت میں وہ سامان آ چکا ہے، لہذا اس کا سودا کرنا آگے جائز ہے. اور اگر وہ مال اس طرح مکس ہے کہ آپس میں دونوں کا لڑائی جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے کہ تم نے تو، وہ کہے گا میں نے تو ابھی تک مال اٹھایا نہیں تھا، آگ لگ گئی گودام میں، یہ مال آپ کا ہے، اور بیچنے والا کہے گا کہ میرا اور آپ کا سودا ہو گیا، یہ مال آپ کا ہے، یہ نقصان آپ کا ہے، تو اس صورت میں مال کو آگے فروخت کرنا ناجائز ہے. آج کل رسید کے ذریعے بھی مال الگ ہو جاتا ہے کہ رسید بن کے پہنچ جاتی ہے اور جہاں سے خریدا ہے ادھر کے گودام میں الگ لاٹ لگا دی جاتی ہے اور تھوڑا سا الگ رکھ کے رکھ دیا جاتا ہے، یا کوئی نمبر یا ٹوکن چپکا دیا جاتا ہے کہ یہ مال فلانے بھائی کا ہے. بس اتنا بھی کافی ہے. اور کوئی ایسی چیز ہے جیسے مکان، پلاٹ، اس کو خریدنے کے ساتھ سودا کرنے کے بعد آگے فروخت کر سکتے ہیں. البتہ یہ بات ضمنی طور پر پچھلی دفعہ بھی آئی تھی کہ بعض اوقات یہ سن کر لوگ فائلیں خریدنا بیچنا شروع کر دیتے ہیں فلیٹوں کی. اس کا معاملہ الگ ہے. جو فلیٹ وجود میں نہ آیا ہو اور وہ ابھی زیر تعمیر ہو، مثال کے طور پر کھدائی ہوئی ہے یا فاؤنڈیشن بنی ہے یا پلنتھ بنا ہے، ابھی اوپر 11ویں منزل پہ آپ کا فلیٹ بک ہے اور کئی بروکر فائل لے کے آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، جس کو بروکر فائل بھی کہتے ہیں، انویسٹمنٹ فائل بھی کہتے ہیں. اس طرح کی فائلیں لینا اور دینا یہ شرعاً ناجائز ہے. جی اور کوئی کس کے ذہن سے؟ جی جی یہ سوال کیا ہے کہ اگر نقد کوئی چیز خریدیں تو شرح منافع عموماً تھوڑی کم ہوتی ہے اور ادھار پر خریدیں تو زیادہ ہوتی ہے. یہ بالکل جائز ہے کہ ایک چیز اگر آپ نقد پہ خرید رہے ہیں تو وہ آپ کو 10 روپے کی دے رہا ہے، اگر آپ یہی کہیں کہ میں 1 مہینے بعد آپ کو پیسے دوں گا وہ چیز 11 یا 12 روپے کی دے رہا ہے، بالکل جائز ہے. لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ سودا ہوتے وقت ایک بات طے ہو جائے کہ آپ نے نقد پیسے دینے ہیں یا ادھار پیسے دینے ہیں. اگر ادھار پیسے دینے ہیں تو وہ 12 کی ہے، نقد دے رہے ہیں تو 10 کی ہے، بالکل واضح ہو جائے. لیکن اگر سودے کے وقت کوئی شرط واضح نہیں ہوئی، پھر آپ کسی وجہ سے اس کو ادائیگی نہیں کر سکے تو تاخیر پر وہ 10 کی چیز 12 کی بڑھا کے نہیں دے سکتا. دونوں میں بہت فرق ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کو وہ دونوں چیز بتا کر اختیار دے کہ آپ مجھ سے نقد خریدیں گے تو 10 کی دوں گا، ادھار خریدیں گے 12 کی دوں گا. آپ اس کو جواب میں کوئی ایک چیز متعین کر کے بتا دیں کہ میں آپ کی نقد والی آفر کو لے رہا ہوں یا ادھار والی آفر کو لے رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر بالفرض آپ نے نقد والی آفر کو لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے بھجوا رہا ہوں، سامان دے دیں، اور ریٹ طے ہو گیا، کسی وجہ سے وہ معاملہ ایک ہفتے پیسے نہیں پہنچے، وہ کہیں گے اب لائیں 12 روپے دیں، یہ سری سود ہے. 2 روپے جو اضافی لیے یہ صرف اور صرف مدت اور وقت کے لیے، وقت کے مقابلے میں کوئی قیمت وصول کرنا ناجائز ہے. لیکن اگر پہلے سے طے کر لیں کہ ادھار میں کچھ قیمت بڑھے گی یا نقد میں کم ہوگی، یہ بالکل جائز ہے. قسطوں پر بھی جو چیزیں لیتے رہتے ہیں اس کا بھی مسئلہ یہ ہے. قسطوں پر جو چیزیں بکتی ہیں، فریج ہے، واشنگ مشینیں ہیں، سائیکلیں ہیں، اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ سودے کے وقت شیڈول طے ہونا چاہیے. اس وقت چیزیں ساری طے ہونی چاہیے. اور ہر ایسا معاملہ جس کو ہمارے شریعت میں کہتا ہے، ہر ایسا معاملہ جو آگے چل کر مفضی الی النزاع کا سبب بنے، یعنی لڑائی جھگڑے کا سبب بنے، وہ شریعت کو صورت ناجائز ہے. ہر وہ صورت جو آگے چل کر
جی یہ سوال یہ انہوں نے یہ کیا ہے محترم نے کہ کمیشن کے اوپر کام کرنا کیسا ہے. بعض لوگ بروکر ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جنرل بروکر ہوتے ہیں، مختلف چیزیں لوگوں کو ارینج کروا کے دے رہے ہوتے ہیں، ادھر سے وہ کروا دی ادھر سے. اس کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ طے کر لیتا ہے اپنی اجرت اور اپنی مزدوری ایسی طے کر لیتا ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے آپ سے پورا سن لیا، پھر اس نے اپنے دماغ میں سوچا کہ یہ چیز کتنے کی ہے، قیمتی ہے نہیں ہے، کتنے کا اس کو فائدہ کرا کے دے رہا ہوں، کتنے اماؤنٹ کا سودا کرا کے دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہے گا کہ 5,000 روپے میرے. بالکل یہ صورت جائز ہے اور یہ اپنے کام کی اپنی کارکردگی کی اجرت لے رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بعض اوقات ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں 1% لوں گا بل کا، کہ کوئی بھی چیز آپ کو دلوائی 1,00,000 روپے کی، 1,000 روپے میرا کمیشن ہے. یہ بھی متعین ہے. ان دونوں صورتوں میں آپس میں آگے جا کر جھگڑے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کیلکولیٹر پہ وہ جو اماؤنٹ بتائیے وہ تو ویسے ہی نکال کے دے دیں اس کو جو وکیل نے اور ایجنٹ نے آپ کو کہا ہے، اور اگر پرسنٹ متعین ہے وہ پرسنٹ لگا کر وہ دے دیں. آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے کا خطرہ نہیں ہے. بعض اوقات دو صورتیں اور ہوتی ہیں کہ آپس میں کوئی اجرت متعین نہیں کی لیکن کام کر دیا. اب اس وقت مارکیٹ کے عرف کے مطابق آپس میں فیصلہ کر لیں کہ یہ جو کام اس کے لیے آپ کے لیے انہوں نے کیا ہے یہ اس کی کتنی اجرت ہوتی ہے. لیکن یہ صورت پسندیدہ نہیں ہے. ایک چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں کچھ لے رہا ہوں. بعض اوقات آدمی کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یار جگہ بازار میں جانا، پیسے دیے کچھ چیز لے کے خرید لینا. یہ اس صورت میں اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا. جیسے رشتہ دار ہے، بھتیجا ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بازار سے 1,000 روپے کی کوئی چیز لگ کے 50 اپنے ڈال کے 1,050 مجھے کہہ کے 1,050 لے لے گا. یہ صورت ناجائز ہے، یہ دھوکے پر مبنی ہے. کیونکہ اس صورت میں آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ مفت میں اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو کریں، بدلے میں صرف اجر و ثواب، صلہ رحمی کا ثواب، کسی معذور ضرورت مند کی مدد کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس سے معذرت کر لیں کہ آپ خود جا کے لے لیں، میں آپ کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن اس سے حامی بھر لینا کہ ٹھیک ہے میں ابھی لا کے دے دیتا ہوں، اور اس پر کچھ اپنا رکھ کر اس کو بتا دینا گویا کہ وہ یہ لگ رہا ہے، اس کو یہ لگے کہ یہ اتنے کی ہی آئی ہے. یہ صورت دھوکے پر مبنی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. اس سے بچنا واجب ہے. جی سوال یہ کیا ہے کہ ایک چیز میں نے فرض کریں کمپنی سے 1,000 روپے کی لی، کچھ عرصے بعد کمپنی نے اپنا ریٹ ریوائز کر دیا اور بڑھا دی، 1,100 روپے کی ہو گئی. چیز ابھی تک بکی نہیں پڑی ہے تو اس کو قیمت کاٹ کے دوبارہ نئی قیمت درج کرنا. یہ عرض کیا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ ایک چیز اگر آپ نے خرید لی آپ کی ملکیت میں آ گئی، آپ کو پورا اختیار ہے کہ اپنی قیمت فروخت خود طے کر کے قیمت فروخت بتائیں کہ میں یہ چیز اتنے کی بیچتا ہوں. اور اس کے لیے چونکہ ڈبے پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ اس کو کاٹ کے نئی قیمت لکھ دیں کہ اب یہ قیمت بڑھ گئی ہے، میں اتنی 1,000 کی نہیں اب 1,100 کی دوں گا، کر سکتے ہیں. لیکن اگر پرانے ریٹ پر خریدی ہوئی چیز اسی تناسب سے بیچیں، اگرچہ نیا مال ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچا، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے پرانے ریٹ پہ کوئی مال کمپنی سے اٹھایا ہے، آگے کسٹمر کو بھی اس کا فائدہ ملنا چاہیے. اگر نئے ریٹ پر ابھی اگلی دفعہ جب آپ اگلے ہفتے مال منگوائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اس وقت آپ بھی بڑھا لیے گا. لیکن بہرحال آپ کو اختیار ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ ریٹ کاٹ کر نیا ریٹ لکھ سکتے ہیں. اور اگر ریٹ نہ بھی لکھا ہو اس چیز پر، آپ یہ کہہ دیں اس کو کہ یہ وہ بعض اوقات لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ تو آپ نے 1,000 کی دی تھی، اس کو بتا دیں کہ اب مہنگی ہو گئی ہے. کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. وہ اصل میں دکانداروں کا آپس میں سوال یہ ہے کہ ایک دکان پہ کوئی گاہک آیا اور فلانی چیز کا مطالبہ کیا، وہ تھی نہیں، 2 گلی چھوڑ کے کسی دکان والے سے پکڑ کے بیچ دی. آپس میں دکانداروں کا خرید و فروخت چلتی رہتی ہے. جو اس نے منگا کے دیا ہے نا، وہ دکاندار کو پتہ ہے کہ پہلے یہ خریدتا ہے پھر آپ کو بیچے گا، اسی لیے تو دکان کھول کے بیٹھا ہے. تو اس کو وہ تجارتی قیمت لگاتے ہیں اپنی آپس کی جو ان کی چلتی رہتی ہے. کبھی اس کے پاس کم ہوگی تو اس سے بھی منگواتا ہے. تو یہ بالکل جائز ہے. یہ
پہلی دفعہ میں دکاندار اپنے ملازم کے ہاتھ ہی بھجواتے ہیں، عموماً لڑکے کو بھیج دیتے ہیں، تو پہلی دفعہ میں قبضہ اس کا اپنا ہوتا ہے، درمیان میں گلی کراس کرتے ہوئے وہ چیز ٹوٹ کے گر گئی یا بلا بھیا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے قبضے میں لے رہا ہے، وہ چیز پہلے اس کی ہوئی پھر آپ کو دے رہا ہے، چاہے اس میں 2 منٹ کا عرصہ ہی کیوں نہ لگاؤ، لیکن ایسا کرتے ہیں دکاندار، یہ آپس میں ان کا عرف ہے، شرعاً اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.